الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ صدق اللہ العظیم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جٹلاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امت میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جس کو ہم اٹھائیں گے تو وہ ہماری آیتوں کو جٹلانے والے ہوں گے. اب وہ اٹھایا تو سب کو جائے گا نا، تو امت جو ہے نا، امت اس گروہ کو کہا جاتا ہے جس کی طرف نبی کو مبعوث کیا جائے. پھر امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. دعوت تو سب کی دی ہے، جس کو رسول نے پیغام پہنچا دیا اللہ کا، وہ امت دعوت میں شریک ہے. اور جنہوں نے اس نبی کے جو ہے نا قبول کر لیا پیغام کو، اللہ کے وحی کو، اللہ کے پیغام کو نبی کے ذریعے قبول کر لیا، وہ امت اجابت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ جو امت کی بات ہو رہی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اسپیشل بات کر رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سب کو ہم اٹھائیں گے، لیکن ان میں سے ہم ان لوگوں کو، اس گروہ کو الگ کریں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو قبول نہیں کیا، جٹلایا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ، ان کو الگ کر دیا جائے گا. انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا ہے ان کو ہم اٹھائیں گے نا تو فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کو روک لیں گے. ٹھہرو ذرا. اب یہاں اس سے کچھ مراد، بعض نے کہا کہ یہ جو نمرود ہے، فرعون ہے، ہاں جی، ابی خلف ہے، ابو جہل ہے، یہ بڑے بڑے سردار جو ہیں نا ان کے، ان کو روکا جائے گا. پھر ٹھہر جائیں، آپ کے جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو ماننے والے، وہ پیچھے آئیں گے، تمہیں اکٹھا پھر لے کے جائیں گے. تو ان کو روک دیا جائے گا. جب اس اگلی آیت میں آتا ہے حتیٰ اذا جاؤ، جب وہ سب حاضر ہو جائیں گے، یعنی وہ پیچھے والے بھی آ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا وقال اکذبتم بآیاتی. پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بتاؤ نا، کیا تم ہی ہو جنہوں نے میری آیتوں کو جٹلایا ہے؟ کیا تم نے میری آیتوں کو جٹلایا ہے؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، کہ آپ کا علم اس کا احاطہ تو نہیں کر رہا تھا نا، یہ آپ کے پاس کوئی دلائل تو نہیں تھے کہ میری آیتوں کو جٹلانے کے. بغیر آپ نے جہالت کی وجہ سے اور بغیر علم کے، کہ آپ کا علم وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے، میری آیتوں کو جانچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا آپ نے، اور اس کے علاوہ ہی تم نے میری آیتوں کو جٹلا دیا. ام ماذا کنتم تعملون، تم نے غور و فکر نہیں کیا تو پھر کیا کرتے رہے؟ اللہ اس طرح، یہ دیکھیے کتنا اس میں جو ہے نا اللہ کی طرف سے کتنا غضبناک یہ سوال ہے. تم نے میری آیتوں کو جٹلایا اور تمہارے پاس علم تھا اس کو جٹلانے کے لیے، تمہارا علم وہاں پہنچا تھا، اور تم کیا کرتے رہو؟ یعنی غور و فکر تک نہیں تم نے کیا، اور تم نے ویسے تعصب کی وجہ سے اور اپنی چدراہٹ کی وجہ سے اور اپنی قومیت کو، عصبیت کو، اس کی وجہ سے آپ نے میری آیتوں کو جٹلایا. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور بات پڑ چکی ان پر، یعنی میرا قول ثابت ہو گیا، عذاب جو ہے نا وہ آ گیا. اس سے بعض نے کہا کہ واقع القول کا معنی ہے کہ ان پر عذاب چھا جائے گا،
سایہ فگن ہو جائے گا. آؤ نا اب, ہاں جی, اب وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے. بما ظلموا, جو انہوں نے ظلم کیا. یہ ظلم کیا ہے کہ انہوں نے جو شرک کیا, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے, اس کی وجہ, یہ ظلم جو ہے شرک اور کفر کا, اس کی وجہ سے ان پر عذاب جو ہے نا وہ نازل کر دیا جائے گا. فہم لا ینطقون, اور پھر وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے, بولتے نہیں, بالکل خاموش. اللہ کا اتنا رعب ہوگا اس وقت کہ ان کی زبانیں کچھ بھی کلام نہ کر سکیں گی, اور اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا, کوئی دلیل نہیں ہوگی, خاموش ہوں گے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی, بول نہیں سکیں گے. اولم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون. اور انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ وہ اس کے اندر آرام کریں, اس میں آرام کریں. والنہار مبصرا, اور دن کو بنایا سجھانے والا, دکھانے والا, روشن کر دیا, دن کو روشن کیا تاکہ کاروبار کریں, اور رات کو ہم نے سکون عطا کیا تاکہ اس رات کے اندر تم سارے دن کے تھکے باندھے اس رات کے اندر سو جائیں. اتنا دیکھیے, رات کی نیند کے برابر دن کی نیند نہیں ہو سکتی. جو اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون رکھا ہے وہ دن کی نیند کے اندر نہیں ہے. آپ رات کو تھوڑا آرام کریں گے, اس کی وجہ سے آپ فریش ہو جائیں گے. دن کو آپ زیادہ بھی سوئیں گے لیکن پھر بھی آپ کو وہ لطف آپ کی زندگی میں کے اندر اور آپ کی صحت کے اندر وہ ایسا لطف پیدا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ فرماتا ہے یہ رات کس نے پیدا کی جس میں تم سکون کر رہے, اور ہم نے پیدا کیا دن کو تمہارے لیے روشن کر دیا کہ کاروبار کرو, ہاں جی, اپنا معاش جو ہے اس کو تلاش کرو, اپنی روزی تلاش کرو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون, اس کے اندر نشانی ہے. یہ رات کا پیدا کرنا, یہ دن کا پیدا کرنا, یہ رات کا سکون, یہ دن کی روشنی, کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے روشنی کو اندھیرے میں تبدیل کر دیتا ہے, اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ رات کا بڑھ جانا, گھٹ جانا, دن کا بڑھ جانا, گھٹ جانا, موسموں کا بدل بدل کے آنا, یہ ساری چیزیں کون ہے, کوئی ہے ایسا منتظم, کسی کے اندر اتنی قدرت ہے؟ یہ اسی کا کام ہے جس کا علم کامل ہے, جس کی قدرتیں کامل ہیں, جو قدرتوں والا ہے, قدیر ہے, علیم ہے. یہ اسی کی شان ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کہ کبھی دیکھیے صدیاں گزر گئی ہیں اور گزر جائیں گی, کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی ایک دن کے اندر فرق نہیں آتا ہے, ایک لمحہ کے لیے بھی. سورج روز اپنے ٹائم پہ, پورے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے اور ٹائم پر غروب ہو جاتا ہے. ہاں جی, یہ سارا اتنا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون, اس کے اندر نشانی ہے. اگر آپ غور کریں تو میں ان قدرتوں میں تمہیں نظر آ جاؤں, میرے تک پہنچنے کے لیے یہ نشانیاں ہیں. اور بندے میرے تک پہنچنے ہیں تو رات کو دیکھ, دن کو دیکھ, ہاں جی, میری قدرتوں کا نظارہ کر, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی رب ہے, کوئی رب. یعنی اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی نشانیوں تک پہنچنا اور اس نشانیوں میں سے اللہ کو پا لینا, یہ کون کرے گا؟ یہ کس کی قسمت میں ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون, جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ اللہ کی نشانیوں کو پا لے گا اور اس نشانی کی وجہ سے اس تک پہنچ جائے گا. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون, نشانی تو سب کے لیے, یہ تو نہیں صرف مومن کے لیے, سب کے لیے ہے. لیکن ان نشانیوں سے فیض یاب کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے, مومن. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ
وَكُلٌّ آتُوهُ دَاخِرِينَ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور کیا ہے؟ حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے شرف میں سینگ ہے، یہ سمجھانے کے لیے، اور اس کی آیت کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، یا اس کو رسول جانتا ہے، ہاں جی، کہ وہ اس کی شکل کیا ہے، کس طرح کیا ہے، کتنا بڑا ہے، ہاں جی۔ حضور نے ایک بات ضرور ارشاد، حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ زندگی جو ہے اس دنیا میں، اس سے لطف اندوز میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ دنیا جو ہے، یعنی اس کے اندر میں کیسے مشغول ہو جاؤں، کیسے میں لطف اندوز ہوں، جب کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور کو لیے ہوئے اور یوں کر کے ٹیڑھی اپنی پیشانی کو کیے ہوئے اللہ کی آواز کا منتظر ہے کہ کب اس کا حکم آئے اور وہ سور پھونک دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو سید الانبیاء ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ سید الانبیاء، اللہ کے محبوب ہیں، مقام محبوبیت پر فائز ہیں، جن کے ایک اشارے سے اللہ تعالی ہر بات کو قبول فرما لیتا ہے، ہاں جی، جو سب سے زیادہ مقبول ترین اللہ کی ہاں شخصیت ہے، جن کا مقام یہ ہے کہ حضور یہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اپنے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، ہاں جی، جس کے سجدے سے امت کی بخشش ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں کیسے اس زندگی سے لطف اندوز ہو جاؤں، کیسے لطف اٹھاؤں اس سے، کہ جب کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ سور جو ہے وہ فرشتے نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے، اسرافیل علیہ السلام نے، اور یوں کر کے پیشانی کو ٹیڑھی کر کے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب اس کا حکم آئے اور سور کو پھونک دے، ہاں جی، یہ حال ہے۔ اور فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب گھبرا جائیں گے، سب گھبرا جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے اللہ جسے چاہے گا اللہ اس پر گھبراہٹ پیدا نہیں کرے گا، ہاں جی، کہ سب پر زمین و آسمان پر، لیکن اللہ نے استثناء فرمایا ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن پر گھبراہٹ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ شہداء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ شہداء ہیں، کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب اپنی تلواریں حمائل کیے ہوئے گلوں میں اللہ کے عرش کا چکر لگا رہے ہیں، اس کے ارد گرد ہیں۔ اس میں اختلاف، بعض نے کہا کہ جو ہے نا اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، بعض نے 4 فرشتوں کا کہا ہے، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کے بارے میں ہے کہ ان پر یہ فضا کا عالم طاری نہیں ہوگا۔ اور کچھ نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء بھی ہیں، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ نبی بھی ہیں، اور نبی شہید بھی ہوتا ہے، شہید بھی شہداء میں بھی شامل ہیں، اور ان کے پاس جو ہے نا بشریت کا بہت بڑا جو اعلیٰ ترین عہدہ ہے، ہاں جی، وہ تاج نبوت ان کے پاس ہے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی شامل ہیں، کہ اس فضا سے وہ بھی بچ جائیں گے۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے گا، وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے۔ یہ دیکھیے ابھی یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن جہاں آتوہ یہ جو ہے صیغہ ماضی کا ہے، کیا ہے؟ ماضی کا بیان ہو رہا ہے کہ آ گئے، حاضر ہوئے ہیں، ہاں جی، عاجزی کرتے ہوئے۔ یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ یہ تحقق کے لیے آتا ہے، اگر ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال ہو
تو بات مستقبل کی ہو رہی ہو اور ماضی کا صیغہ استعمال ہو تو یہ تحقق کے لیے ہوتا ہے. کیا مانا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہتا ہے کہ یہ کیسے ہے، یہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات ہے. تحقق اس میں یعنی تحقیق ہے، یعنی ضرور بر ضرور ایسے ہی ہوگا. جو بھی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہوا آئے گا، عاجزی سے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کی عاجزی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو قبول فرما لے. ہم نے مل کر تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا، اس کے فیض و برکات عطا فرما. درس قرآن ہوا مولا اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرما. ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے آبا و اجداد و اساتذہ مشائخ کی درجات کو بلند فرما. ہمارے نمازی جو فوت ہو چکے ہیں مولا ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. اپنے محبوب علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرما. میرے آقا کی ساری امت کی خیر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. حضور علیہ السلام کی امت کو عزت و عظمت و غلبہ عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. بد اعمالیوں سے محفوظ فرما. حسن عقیدہ عطا فرما. بد عقیدگی سے محفوظ فرما. حسن کلام عطا فرما. بد کلامی سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.